خاص طور پہ وہ لوگ جو یہاں آ رہے ہیں میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. اللہ نے باقاعدہ آیت میں کہلوایا ہے کہ ہمیں معاف کر دے بخش دے جو ہم نے اسراف کیا عمل کے اندر. تو وہ تو اللہ سے کہلوا رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے معافی مانگ رہا ہوں کیٹیگوریکلی. یہ مجھے یہ نہیں کہ مجھے فکر ہے کہ قیامت کے روز میرے آپ کو پکڑ لیں گے. یہ نہیں فکر ہے مجھے کسی سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. سب سے زیادہ بیمار آدمی وہ ہے جو دل میں رکھتا ہے جن کے ساتھ میرے تعلقات ہیں اور کہیں پر مجھ سے اسراف ہوا ان کے ساتھ, جو لوگ میرے ساتھ کنٹینیوٹی رہ رہے ہیں. واضح طور پر ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. دعا پڑھنے سے میں ایک بات کہہ دیتا ہوں آپ لوگوں سے. دیکھیں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں, جو بہت عرصے سے یہاں آ رہے ہیں, اور جو نہیں جانتے ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں, خاص طور پہ وہ لوگ جو یہاں آ رہے ہیں میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی آپ کو احساس نہیں ہوتا کس سے کیا بات ہوئی. کبھی کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے, کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اور میرے ساتھ یقین کریں اس وقت ایسے بھی لوگ ہیں 36-37 ایئرس سے میرے ساتھ ہیں. ایسے لوگ ہیں, لیڈیز بھی ہیں, جینٹس بھی ہیں, جو مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں. مطلب میں بھی جوان تھا, وہ بھی جوان تھے, سب آہستہ آہستہ ہم آہستہ آہستہ ساتھ, تو ہماری سلسلہ ریلیشن شپ رہی ہے. لیکن ظاہری بات ہے مجھے نہیں پتا کبھی مجھ سے ایسی بات ہو جاتی ہے, کیونکہ قرآن میں ایک آیت بھی ہے نا کہ تم ہم امر کرتے ہیں نا, جب آرڈر دیتا ہے جو اللہ, اولو الامر والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسراف کر جاتے ہیں. بے امرنا ایک آیت ہے, ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے امر کے اندر اسراف کرا. یعنی میرے انڈر میں اگر آپ لوگ کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل کوئی لوگ, آپ لوگ یاد رکھیں کبھی بھی آپ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں, ظاہری بات ہے کہیں بعض کو بعض نے فضیلت دی ہے, کہیں میں نیچے ہوں, کہیں میرے نیچے لوگ ہیں. تو جب وہ آرڈر دیتے ہیں ہم اپنے جونیئر کو, تو بعض دفعہ ہم اسراف کر دیتے ہیں. اسراف کا مطلب زیادتی کر دی. تو ذاتی کا اللہ نے باقاعدہ آیت میں کہلوایا ہے کہ ہمیں معاف کر دے بخش دے جو ہم نے اسراف کیا عمر کے اندر. تو وہ تو اللہ سے کہلوا رہا ہے, تو میں آپ لوگوں سے معافی مانگ رہا ہوں کیٹیگوریکلی جن کے ساتھ میرے تعلقات ہیں اور کہیں پر مجھ سے اسراف ہوا ان کے ساتھ, جو لوگ میرے ساتھ کنٹینیوٹی رہ رہے ہیں. واضح طور پہ. اور ساتھ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں میں سب کا جنہوں نے میرے ساتھ جس طرح بھی میری ہیلپ کری, چاہے وہ ورکرز ہیں میرے جنہوں نے کام کیا, جو آج تک میرے 38 ایئرز ہو گئے, 37-38 سال لیکچرز اور ویڈیوز اور بک لیٹس اور پتہ نہیں کیا ہم لوگ کرتے ہیں. یقین کریں بہت چھوٹا سا گروپ ہے یہ, بہت ہی چھوٹا, اللہ کا گواہ اس بات کا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ہر قسم کے جو ڈپارٹمنٹ میں کام جس طرح بھی انہوں نے کیا, میں ان سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا باقاعدہ. اور ان سے بھی میرے انڈر میں اگر تھے, میں نے کوئی ایسی بات کی, میں ان سے معافی مانگ رہا ہوں اوپنلی. اور جو لوگ غیب میں یہاں ہیں نہیں اور جہاں کہیں پر بھی ہیں, ان کو اگر مجھ سے کوئی شکایت تو میں ان سے بھی معافی مانگ رہا ہوں. اور انہوں نے اگر میرے لیے کچھ کام کیا یا کوئی ایسی بات ہے, میں ان سے شکریہ بھی ان کا کرتا ہوں. یہ مجھے یہ نہیں کہ مجھے فکر ہے کہ قیامت کے روز میرے آپ کو پکڑ لیں گے. یہ نہیں فکر ہے مجھے کسی سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آپ نہیں معاف کریں گے, مگر میں معافی مانگ رہا ہوں یا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. لیکن مجھے یہ ڈر خوف نہیں کہ قیامت میں آپ مجھے پکڑ لیں گے, یہ مجھے خوف نہیں ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی بدتمیزی کسی کے ساتھ کی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا. اس کی معافی یا تلافی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر فرض کہ کسی سے ذاتی ہو جائے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے فار ایگزامپل, اب میں پریشان کیسے معافی مانگوں؟ معاف کرنے والا وہ ہے. تو اس سے تو معافی مانگی آپ نے کہ آپ کو یاد ہے کہ فلانے کے ساتھ میں نے ذاتی کیا, وہ چلا گیا دنیا سے. معافی اس لیے مانگو تاکہ آپ پہ بوجھ ہے اگر آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اندر, اس کو نکال دیں. سب سے زیادہ بیمار آدمی وہ ہے جو دل میں رکھتا ہے, وہ ہے بیمار, کیونکہ وہ اس کے ساتھ تکلیف ہو رہی ہے, دوسرے کو تھوڑی ہو رہی ہے. اب فرض کریں کوئی مجھ سے میرے سے کوئی معافی مانگے اور میرے دل میں ہے میں نہیں معاف کر رہا, تو میں تکلیف میں, وہ تو کہہ کے نکل گیا. تو یاد رکھیں اگر آپ دل میں رکھیں گے تو آپ ہی کا دل کا مریض ہے, آپ مریض ہو جائیں گے دل کے. دل کا مریض وہ شخص ہے جو معاف نہیں کرتا,
اس کے دل کے اندر جکڑا رہتا ہے وہ. اور جو معاف کر دے تو پھر اس کو ریپیٹ نہ کرے. اگر آپ ریپیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے معافی صحیح طرح نہیں مانگی, اور شکریہ ادا بھی کر رہے ہیں اور بار بار آپ ایسے جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جینوئنلی شکریہ. اور یہ پہلے بھی میں یہ جو اس طرح میں نے بات کی پہلے بھی کہہ چکا ہوں. جو کچھ میں نے آج بیان کرنے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ میں اپنی الوداع کہہ رہا ہوں. باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب تک میری زندگی ہے. اگر زندگی ہے تو ہمارے انشاءاللہ. ابھی تو میں فی الحال شاید کینیڈا جاؤں گا, میرا ہو رہا ہے کینیڈا جانے کا. ایک دیکھیے ہمارے بارے میں ہے کہ میں کینیڈا میں رہتا ہوں, پتہ آپ کو یہ بات یہ جگہ میری ہے, میرا گھر ہے. سنیں آپ, اب آپ کو تھوڑی جھوٹ بتاؤں. مجھے گولی ماری 2005 میں. یہ دانت نکلی لگے ہیں میرے سارے, ایسے لگی تھی ٹوٹ گئے. 2005 سے لے کے یہیں پر میں رہ رہا ہوں, اور یہیں پر میں نے لیکچر دیے. باہر بھی گیا ہوں مطلب لیکچر دینے, لیکن یہ نہیں کہ میں باہر رہتا ہوں. نیشنلٹی میرے پاس نہیں کہیں کی. میں پاکستان میں رہتا ہوں, پاکستانی ہوں, پاکستان میں ہی مروں گا. وہ الگ بات ہے, مجھے مار دے اللہ تعالیٰ کہیں باہر, وہ الگ بات ہے. لیکن میں یہاں سے گیا نہیں ہوں. گولی لگنے کے بعد یقین کر لیں کچھ قریب کے لوگوں نے باہر کر دبئی چلے جاؤ, انگلینڈ چلے جاؤ, وہاں چلے جاؤ, یہاں چلے جاؤ. میں نے کہا میں وہاں چلا گیا, وہاں موت نہیں آئے گی کیا؟ موت تو ہر جگہ آ جائے گی بھائی, بستر پہ آ جائے گی. تو میں نہیں گیا, اور میں یہی ہوں آج تک. لیکن میرے جو لوگ جو فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ, انہوں نے تو یہ بولا شیخ رہتا ہی نہیں یہاں, ڈرا ہوا ہے. اور ایک مطلب گیا ہوں میں باہر کچھ 1-2 مہینے کے لیے, اور پھر واپس میجورٹی لیکچر سب یہیں میں نے. اور میرے بارے میں افورڈ, اچھا کوئی یہ بھی میں مر چکا ہوں, پتہ ہے آپ کو؟ ہاں میں مر گیا, یہ بھی بول رہے ہیں. اچھا جب مجھے گولی لگی اس وقت افورڈ آ تھی کہ شیخ مر گیا. جب مجھے گولی ماری تو پورے ٹی وی پہ, اخباروں میں, سب جگہ آیا تھا. آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی بھی یا نہیں دیکھی بھی؟ میری ایک گولی لگنے کے بعد بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ مجھے مطلب مار دیا, میں مر گیا ہوں اور میں زندہ پھر رہا ہوں. اور لوگ کہہ رہے ہیں شیخ مر گیا گولی. اور یہاں مارتے ہوئے جو لوگ گئے تھے انہوں نے کہا مار دیا ہم نے, گولی شیخ کو مار دیا. تو میں مرا نہیں ہوں, زندہ ہوں. اور میرے بارے میں یہ بھی جھوٹ ابھی بھی یہ بول رہے ہیں کہ میں مرا ہوں. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ یہاں پاکستان میں ہی رہتا, میں کینیڈا میں رہتا ہوں. میں یہیں رہتا ہوں بھائی, پاکستان میں ہی رہتا ہوں, جاتا تھا رہتا ہوں. تو میں یہاں ختم کرتا ہوں. باقی آپ لوگوں سے گزارش ہے, آپ لوگ بھی جو ایسے نئے ہیں, کوئی ایسی بات ہوئی میں معافی چاہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار. اچھا میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس وقت سوشل میڈیا پہ, زوم پہ, یہ جتنا پروگرام ہے نا ہمارے زوم پہ جا رہا ہے, وہ اس میں میرا جو ایکچوئل سینٹر ہے, یہ ضرور ہے گولی مارنے کے بعد پہلے ہمارا سینٹر یہی تھا جہاں بیٹھے ہوئے. جب مجھے گولی ماری تو ظاہری بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے جو بھی کام کیا یہ یہاں ذرا مشکل ہے. تو میں نے کیا کہ سینٹر وہاں کر دیا تاکہ وہاں فریڈم آف اسپیچ ہے باہر. لیکن ذاتی طور پہ نہیں گیا میں, میرا گھر یہی, میں یہیں رہتا ہوں, جاتا آتا رہتا ہوں. تو سینٹر میں نے باہر کر دیا. تو کچھ بھائی ہمارے وہاں کینیڈا میں, وہاں سینٹر کو وہ اس لائن پر ہے, کچھ آسٹریلیا میں, کچھ یورپ میں, مطلب اس طرح ہیں اور لوگ. تو میں چاہوں گا کہ کوئی آپ کی قابلیت ایسی ہے جو ہمارے اس کاز کو آگے لے جا سکے, تو اس کے لیے آپ ان لوگوں سے جوائن کر سکتے ہیں. تو فائنینشلی, مورلی یا کسی بھی طریقے سے آپ ولفلی کر سکتے ہیں بھائی ہمارے سینٹر کو آگے بڑھانے کے لیے. اور اپنے علاقوں میں یہ چاہوں گا ایک اور بات دیکھیں, آپ کے پاس اگر فائنینشیل اتنا اسٹیٹس ہے کہ میں اپنے گھر میں ٹی وی لگاؤں, ایک بات ہے, اس ٹی وی پہ میں کچھ اپنے دوست یاروں کو بلاؤں اور ٹی وی پہ دکھاؤں میرے لیکچر, اور ایسے نہیں پورا چلا دیا, 20 منٹ کے پارٹ ہوں, اس کو 20 منٹ کا پارٹ روک لیا. اب آپ لوگوں سے پوچھیں یہ جو 20 منٹ کا شیخ صاحب نے بولا ہے, آپ بکلیٹ بھی پکڑا دیں میری, کہنا بتاؤ کیا سمجھ میں آیا کیا نہیں سمجھ میں آیا. اس کے آپ بنے پیچھے بیکنگ کے لیے. تب وہ بولے یار یہ تو یہ کیا نہیں کہنا, انہوں نے یہ کہا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی یہ ٹی وی پہ ہم نے روک کے دیکھا ہے, بیٹھے آپ دیکھیں انہوں نے قرآن کی آیتیں کہیں, کوئی ترجمہ غلط کیا ہے تو اچھا بھائی یہ ترجمہ غلط کیا ہے تو صحیح کر کے تم سینس بناؤ. تو سینس نہیں بنے گا, میں بتا رہا ہوں. نہیں کوئی ترجمہ یاد رکھیں, میں نے کوئی ترجمے بہت زیادہ چینج نہیں کیے ہوئے, ترجمے تقریباً سیم ہے سوائے 2-3 ورڈز کے. وہ جو انہوں نے کیا وہ غلط نہیں کیا, ایک آدھ جگہ ایسا ہے جہاں میں کہہ سکتا ہوں غلط ہے, مگر کچھ جگہوں پہ وہ ایک بین یدئی سامنے بھی کہتے ہیں اور بٹوین 2 ہینڈز بھی کہتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ نہیں کہ سب غلط کر رہے ہیں ترجمے, ایسا نہیں ہے, سب نے تقریباً صحیح کیا ہوا ہے سوائے کچھ جگہوں پہ. اب میں ایک جگہ بتا سکتا ہوں, شطر المسجد الحرام, شطر جو ہے نا وہ یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں ٹورڈز, اپنا منہ
مسجد حرام کی طرف کر لو. جبکہ شطر کے معنی الطہور شطر الایمان، یہ حدیث ہے کہ طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو تمام دنیا نے ترجمہ کیا ہے ٹورڈس الہ، اور میں نے کیا ہے حصہ، مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ. ہاں یہ ایسے ایک آدھ ہیں جہاں پر میں نے ترجمے ڈفرینٹ کیے ہیں. اب لات، منات، یغوث، یعوق، نصر انہوں نے کسی ترجمہ نہیں کیا ہوا، میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، اور وہ ہماری نفسیات میں بھی ہیں. تو اب یہ لوگ جو ہیں یہ کرتے ہی ترجمہ کیوں، انہوں نے اپنے الہ دیکھنے نہیں ہیں، چھپائے میں اندر بیٹھے ہوئے. تو یہ ہے.